اے نہ سوال کیتا ہے جی کہ ساری نمازیں 4 فرض ہیں، 2 صبح کے اور ظہر کے، عصر کے، عشاء کے 4 ہیں، 3 مغرب کے کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں کیوں کا جواب نہیں ہے، کیا ہے کا جواب ہے، کیوں کا جواب نہیں ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جب کسی بندے بشر کو، انسان کو اپنی کسی رحمت خاص کے لیے خاص کر لے، چن لے، تو اس کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے، اس کے ہر اٹھنے بیٹھنے پر نظر رکھتا ہے، اس کو محبوبیت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جس طرح ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کا عمل مبارک ہے کہ مسواک کے متعلق کے زیادہ فرمایا، کسی وقت میں چھوڑ بھی دیتا ہوں کہ یہ فرض ہی نہ ہو جائے کہ میرے عمل کو جب میں محبوب ہوں تو میرا عمل نہیں محبوب۔ یہ کیسی بات کہ بندہ تو محبوب ہے، اس کے اعمال محبوب نہیں۔ تو جو لوگ اللہ کو، محمد مصطفیٰ کو اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، ان پر ضروری ہے کہ حضور کی سنت کو بھی وہ محبوب سمجھیں کہ یہ بھی اسی طرح اللہ کی محبوب ہے جس طرح حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ ورنہ وہ دعوے میں جھوٹے ہوں گے۔ تو جب وہ کسی کو مخصوص کر لیتا ہے، اس کی ادائیں پسند آتی ہیں۔ تو یہ داؤد علیہ السلام اتنے روتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، خوف کے مارے ان کے حلقے پڑ گئے تھے، اور ڈرے سہمے کانپتے رہتے تھے ہر وقت۔ تو لوگ عرض کرتے تھے حضرت آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کے یہ بیماری کے آثار چہرے پر، یہ یعنی جو گڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ خوف، آپ کو ماشاءاللہ صحت مند ہے، جوان ہے۔ فرمایا میں مالک سے ڈرتا ہوں، اس کا خوف اور اس کی بے نیازی مجھے کھائے جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کیا حکم مل جائے۔ تو یہ جتنا مقرب ہوتا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے۔ بھینس پر آپ بجلی کی تار چھوڑ دیں، بھینس کھڑی رہے گی، کچھ بھی نہیں کرے گی، مر جائے گی، پرواہ نہیں اسے۔ لیکن ایک عقل مند آدمی کے ساتھ بجلی کی تار چھوڑیں گے تو وہ ہاتھ نہیں لگائے گا اور چھلانگ لگا کر پرے ہٹ جائے گا کہ وہ عقل رکھتا ہے، وہ بے عقل ہے۔ جتنی سمجھ ہوگی اتنا پرہیز ہوگا، ڈر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک مثال دی آپ کو۔ تو کیا کہا کہ داؤد علیہ السلام بیمار ہو گئے بیماری کی وجہ سے۔ یہ بھی 4 فرض تھے، شام کے بھی 4 فرض تھے، مغرب شام مغرب کے 4 فرض تھے۔ ایک مرتبہ ضعف کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام تیسری رکعت پڑھ کر چوتھی پر اٹھ نہیں سکتے۔ جو کہتے ہیں نا جی کہ یہ نبیوں کی کون سی ایسی بات ہے، میں پیش کر رہا ہوں حوالہ، پہلے تسی ڈھونڈو، اے حوالے والا کام میرے ذمہ نہ کرو، پہلے تسی ڈھونڈو، تواڈے کول کتاباں بڑیاں جس ویلے اکھ تھک رہے ہو نا پھر میں خیال کر سکتا، پہلے ڈھونڈو۔ داؤد علیہ السلام ضعف کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے۔ اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا پسند آ گئی، فرمایا اے محمد اور اے داؤد کے بعد آنے والے سارے نبیوں اور اے امت محمدیہ، اب قیامت تک مغرب کی نماز 4 نہیں 3 رکعتیں ہوں گی۔ 400 سال پہلے بیان کیا، سنیں آپ ذرا۔ اس نے کہا کہ قناعت پیش آئی ہوشدار کی، حرص غنا دشمن، قناعت پیش آئی ہوشدار کی، حرص غنا دشمن، کمی گاہے ہوسہا کردہ وزے بے سوالی را۔ اس آکھیا کہ تو قناعت نے بڑے دعوے کرنا ہے کہ میں تو بڑا اللہ جو کچھ دیتا ہے اس سے بڑا صابر شاکر ہاں،
بڑا وضع قطع بڑھا کے ہر بندے ملنے تے آنا ہے بس جو مالک دیتا ہے بڑا راضی ہے مکریا اندروں کام ہو رہے مکر کر رہے ہیں تو یہ جھوٹ مارنا ہے لوگاں کے کہ میں قناعت پسند ہاں جی جو مالک دیتا ہے خوشا نہیں قناعت پیشائی دعویٰ کرنا ہے قناعت نہ ہوشدار پھر ہوشیار رہے کی ہرس غنا دشمن ایک کونی بے نیازی ایک کونی ہرس بندیاں ہر بندے اگے مختلف طریقے نال محتاج تے عاجز بنا دینی یوں کرنا ہے بندیاں آگے مالکاں چھوڑ کے بندیاں آگے یوں کرنا ہے کدے کس انداز نال خوش آمد کس انداز نال خوش آمد کدے کسیاں پیر سمجھ کے تھی جناب تسی فلانے نہیں اولاد ہوتے تاں میں تساں نال انج کرنا پیا حالانکہ انج نہیں کرنا پیا اساں اپنی غرض کرانی پئی ہے اساں چکما دیتا کہ تسی غوث پاک نہیں اولاد ہو تاں میں تساں نال انج کرنا غوث پاک نہیں اولاد دیکھ جی تسی رسول اللہ نہیں اولاد ہو سید ہو تاں میں تساں نال انج کرنا غریب سید بھی تو پھرنے پہن نا امیر سیداں کوئی لال لگے زاں بے خبر چند کہ با قدرت جاہ خاک گشتندو نکر دند بیارہ مدد بعض دولت منداں اور پیسہ والیاں تے بڑا افسوس ہے حیف ہے کہ انہوں نے دوست غربت نہیں وجہ تو مٹی نال مل گئے مر گئے رول گئے تو انہاں ایک نظر تکیا بھی نہیں کہ انہاں نال کی گزر رہی اس دولت اور پیسے نہ کے فائدہ اس کے کفن معطر و شستہ بدن مطہر و صاف کفن معطر و شستہ کفن ہوتے میت نے جسے پہنایا بننا ہے عطر بھی لایا بننا ہے دھوتایا ہونا ہے صاف بالکل تے بدن جڑا ہے مطہر و صاف وہ پاکیزہ اور نوال توال کے اللہ نو کہتا ہے کفن معطر و شستہ بدن مطہر و صاف تکلفات یہ ہیں خاک میں ملانے کے یا اللہ مٹی انجی لوگاں نو ملائی دا کہ کفن صاف پہ ہون توتے جنہاں نو بندہ ڈر نہ ہاتھ نہ لاوے مت میلا ہو جاوے تے ہلے نوال تو آ کے باڈی نو جسم نو باہر کڈیا ہے تے مٹی وچ تو رکھ دیتا ہے اے تکلفات تیرے کول ہے ہی اہتمام ہے سبحان اللہ واہ غریب نواز پاسولا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہہ رہے ہائے 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 کیا ماشاءاللہ مجمع بھائی کوئی دو چار گلاں اور کرا کے تھک گئے ہو اے وچ کچھ بندے ہاتھ نہیں جائے من ہرے کوئی کام خراب ہے اچھا ہاں ایک اور پا گیا میرے کوئی شیر بنے بنائے نہیں ہوتے کہ میں زوری ٹھوکدا وچ آ جاندے اے جس طرح میری مجلس سے ہر قسم دا بندہ آ جاندا میرے کول بھی شیر آ جاندے اس آخیا ایک اور بولیا حضور دا غلام کوئی اور بولیا اس آخیا کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا خاک مدینہ منہ پہ مل ارے خاک مدینہ منہ پہ مل دے عطر نہیں ہے گلاب نہیں ہے صندل
نہیں ہے خاک مدینہ منہ پہ مل دینا کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے اور تو کوئی عمل نہیں مٹی ملنا مدینہ شریف دی خاک شفا کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی آفت میں کیا کر رہا ہوں ایک اور بندہ اٹھائے میں بھی درباری ہاں تو میرا شیر بھی راگ درباری چپا ہاں جی اچھا کفن نکال چلی صورت یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی اور تیسرا بندہ بول گیا اس کا کیا ہے جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے بندے بھی تو درباری ہیں کملی والے دے دربار نال تعلق ہے ساڈا جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے ارے یہ واعظ کو بخش دے ہاں یہ واعظ کو جنت میرے میرے نصیب کی جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے جنت میرے واعظ کو بخش دے
कफन में ये हुए जाना की पूर है मेरे कफन में ये हुए जाना की पूर है हुए जाना की पूर है सुए जाना की पूर करता है कि यहां से तकल्लुफ के बगैर कोई बात नहीं निकल सकती, मगर ये बगैर तकल्लुफ के निकल आई, क्योंकि बात वही होती है जिसमें तकल्लुफ न हो। ऐज़ौक़ तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, आराम से वो हैं जो तकल्लुफ नहीं करते। और बेगाना रा बरस में तकल्लुफ कुनंद दोस्त जाए के दोस्ती तकल्लुफ ची हाजत است। नया आदमी हो तो उससे तकल्लुफ बढ़ता जाता है ताकि वो मुतासिर हो। जहां पुरानी दोस्ती हो वहां तकल्लुफ नहीं किया जाता, घर की बात होती है वहां। तो मैंने कहा कि ये तसय्युद तनफ्फुस, तसय्युद जोरी सैयद बनना, सैयद है कोई नहीं, जोरी जबरदस्ती ते बंदे नहीं होनी मस्ती ते विचू कोई ना हुई हस्ती ते एवें हर पासे जबरदस्ती। ते इंज तो कोई नहीं मनना, इंज तो कोई नहीं मनना जबरदस्ती। कोई सईदा दी आदत भी होवे ना विच, कोई गल भी तो होवे ना, अखलाके मुहम्मदी भी होवे, खुलके हसनी भी होवे। सैयद ना मैं ना पता कि मैं कई बारी बयान करना होना, ये तो क्या करो मीटर जेड़ा सब तू ज्यादा मखलूक ने जुल्म सहवे। तो उसका असर ये है कैस का, मोहब्बत का, मजादी मोहब्बत है कि वादिये नजद से फिर कर जो हवा आती है, वादिये नजद से वादिये नजद से फिर कर जो हवा आती है, आज तक कैस के रोने की सदा आती है, आज तक कैस के रोने की सदा। मगर कोई आशिक हो जो इश्क की आवाज सुनने का आदी हो, वो सुन सकता है। ठीक है ना दोस्त? दिल में गर्दे कुदरत न चाहिए, अच्छे तो क्या बुरों से भी नफरत न चाहिए। कहता है कौन फूल से रग़बत न चाहिए, कांटे से भी मगर तुझे वहशत न चाहिए। कहता है कौन फूल से रग़बत न चाहिए, अरे कांटे से भी मगर तुझे वहशत न चाहिए। कांटे की रग में भी है लहू सब्ज़ाज़ार का, अरे पाला हुआ है जाल हक को वज़ाह कल बातिल, हक आ गया ते बातिल गया। नसीरुद्दीन आ गया ते जाली पीर ते जाली मौलवी गए। इसलिए तो सुनते नहीं मेरी तकरीर, न पीर सामने बिठाकर सुनते हैं, कहते हैं ये दुकानें खत्म कर देता है जालिम। देखो ना मेरी दुकान चमक रही है कि नहीं, अल्लाह के फजल से चमक रही है, क्योंकि उसकी जो बात है मालिक की, वो बात पेश कर रहा हूं। तो मेरे लिए वो लोगों के दिल में और मोहब्बत डालेगा, ये उसका काम है। मेरी क्या हैसियत है, मैं क्या कर सकता हूं, आजिज हूं, मेरी क्या हैसियत है। वो तो लोगों के दिल में और मोहब्बत डालता है कि ये बंदा ठीक कहता है, इसके पास जाया करो, ये बात सही कहता है। इधर उधर सब गड़बड़ है, सौदा साफ जो है इधर जाओ।
ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میری دکان تو خراب نہیں ہو رہی. وہاں ہماری دکان پہ جب یہ کیسٹیں آپ وہاں جائیں کس طرح دنیا کھڑی ہوتی ہے گولڈ شریف میں، آپ دیکھتے نہیں؟ بازار بند ہو جاتا ہے، ٹریفک بند ہو جاتی ہے، لوگ لے جاتے. کیا میں کوئی بہت اونچا خطیب ہوں؟ خطیب مر گئے، بڑے بڑے اونچے بولنے والے ہیں، اعلیٰ بولنے والے ہیں. مجھے تو آتا ہی نہیں کچھ بولنے کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے بولنا کیا ہوتا ہے. مجھے کوئی گھمنڈ نہیں ہے، فخر نہیں ہے کہ میں بہت اچھا بولتا ہوں، بس اچھا کر دیتا ہے وہ. جیسا بھی ہوں اچھا کر دیتا ہے. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے اللہ کے فضل کہ ساری نمازیں 4 فرض ہیں، 2 صبح کے اور ظہر کے، عصر کے، عشاء کے 4 ہیں، 3 مغرب کے کیوں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں کیوں کا جواب نہیں ہے، کیا ہے کا جواب ہے، کیوں کا جواب نہیں ہے. یختص برحمتہ من یشاء، جب کسی بندے بشر کو، انسان کو اپنی کسی رحمت خاص کے لیے خاص کر لے، چن لے، تو اس کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے، اس کے ہر اٹھنے بیٹھنے پر نظر رکھتا ہے، اس کو محبوبیت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. جس طرح ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کا عمل مبارک ہے کہ مسواک کے متعلق کے زیادہ فرمایا، کسی وقت میں چھوڑ بھی دیتا ہوں کہ یہ فرض ہی نہ ہو جائے کہ میرے عمل کو جب میں محبوب ہوں تو میرا عمل نہیں محبوب. یہ کیسی بات کہ بندہ تو محبوب ہے، اس کے اعمال محبوب نہیں. تو جو لوگ اللہ کو، محمد مصطفیٰ کو اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، ان پر ضروری ہے کہ حضور کی سنت کو بھی وہ محبوب سمجھیں کہ یہ بھی اسی طرح اللہ کی محبوب ہے جس طرح حضور اللہ کے محبوب ہیں. ورنہ وہ دعوے میں جھوٹے ہوں گے. تو جب وہ کسی کو مخصوص کر لیتا ہے، اس کی ادائیں پسند آتی ہیں. تو یہ داؤد علیہ السلام اتنے روتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، خوف کے مارے ان کے حلقے پڑ گئے تھے، اور ڈرے سہمے کانپتے رہتے تھے ہر وقت. تو لوگ عرض کرتے تھے حضرت آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کے یہ بیماری کے آثار چہرے پر، یہ یعنی جو گڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ خوف، آپ کو ماشاءاللہ صحت مند ہے، جوان ہے. فرمایا میں مالک سے ڈرتا ہوں، اس کا خوف اور اس کی بے نیازی مجھے کھائے جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کیا حکم مل جائے. تو یہ جتنا مقرب ہوتا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے. بھینس پر آپ بجلی کی تار چھوڑ دیں، بھینس کھڑی رہے گی، کچھ بھی نہیں کرے گی، مر جائے گی، پرواہ نہیں اسے. لیکن ایک عقل مند آدمی کے ساتھ بجلی کی تار چھوڑیں گے تو وہ ہاتھ نہیں لگائے گا اور چھلانگ لگا کر پرے ہٹ جائے گا کہ وہ عقل رکھتا ہے، وہ بے عقل ہے. جتنی سمجھ ہوگی اتنا پرہیز ہوگا، ڈر ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ میں ایک مثال دی آپ کو. تو کیا کہا کہ داؤد علیہ السلام بیمار ہو گئے بیماری کی وجہ سے. یہ بھی 4 فرض تھے، شام کے بھی 4 فرض تھے. مغرب شام مغرب کے 4 فرض تھے. ایک مرتبہ ضعف کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام تیسری رکعت پڑھ کر چوتھی پر اٹھ نہیں سکتے. جو کہتے ہیں نا جی کہ یہ نبیوں کی کون سی ایسی بات ہے، میں پیش کر رہا ہوں. حوالہ پہلے تسی ڈھونڈو، یہ حوالے والا کام میرے ذمہ نہ کرو. پہلے تسی ڈھونڈو، تواڈے کول کتاباں بڑیاں جس ویلے اکھ تھک رہے ہو نا پھر میں گل کر سکتا. پہلے ڈھونڈو. داؤد علیہ السلام ضعف کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے. اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا پسند آ گئی. فرمایا اے محمد اور اے داؤد کے بعد آنے والے سارے نبیوں اور اے امت محمدیہ، اب قیامت تک مغرب کی نماز 4 نہیں 3 رکعتیں ہوں گی.